رحیم۔ ایک بار حضرت والا نے فرمایا کہ میں تو بعض اوقات چولہے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں، بوقت ضرورت پانی کا گھڑا بھی اٹھا کر رکھ دیتا ہوں، یعنی گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ تواضع انکساری۔ فرمایا ایک بار حضرت فرمایا کہ میں تو بعض اوقات چولہے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں۔ تکلفات زندگی کے لیے مسائل پیدا کر دیتے۔ آدمی بے تکلف ہو اور دل میں اس میں واقعی تواضع ہو تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی۔ تکلفات بہت ہیں زندگی میں اور اپنے لیے خود مسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ ہوگا تب مہمان بلائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں بلائیں گے، تو آدمی مہمانوں سے ہی نفرت کرنے لگے، آئے کوئی نہیں، اس لیے کہ تکلفات بہت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ پہنوں گا تو باہر جاؤں گا شادی میں، نہیں تو پھر تو ملنا جلنا ہی ختم ہو گیا، کون اتنی مصیبت پالے۔ تکلفات زندگی کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہے تواضع۔ اچھا کپڑا پہن گیا پہن لیا، نہیں ملا جو ملا پہن لیا، یہ ٹھیک ہے نا۔ اچھی جگہ بیٹھنے مل گئے بہت اچھی بات، نہیں ملا جہاں بیٹھا پریشانی کوئی نہیں، وہیں بیٹھ گیا۔ اپنے آپ کو کسی تکلفات کا قیدی نہیں بنایا، یہ قیدی ہوتا ہے، یہ قیدی ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے لیے مسائل ہے مسائل۔ اور اس کی اصل منشا کیا ہے، پیچھے کیا ہے؟ تکلفات، کبر، بڑائی، نمود، نمائش۔ اس کا اصل کیا ہے؟ تکبر، بڑائی، لوگوں پہ اپنا اثر ڈالنے کی خواہش، لوگ مجھے کچھ سمجھے۔ اور اگر تواضع ہوگی تو ان چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا، ان چیزوں کے نہیں پیچھے پڑے گا۔ زندگی بہت آسان ہے، مشکل بنا دی۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں تو بعض اوقات چولہے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں، بوقت ضرورت پانی کا گھڑا بھی اٹھا کر رکھ دیتا ہوں۔ حضرت والا اپنے گھروں میں بہت ہی نرمی اور لطف اور بے تکلفی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ گھروں میں تکلفات نہیں ہوتے، گھروں میں آدمی بے تکلف ہوتا ہے تب گھر لگتا ہے۔ اور گھر میں بھی اگر تکلفات شروع ہو جائیں کتنی زندگی مصیبت بن جائے۔ سب سے بے تکلفی کی زندگی، آزاد زندگی گھر کی تو ہوتی ہے، اور وہاں بھی بے تکلفی نہ ہو، حجاب، پردے، ہاں یہ مشکل زندگی ہے، بہت مشکل۔ حضرت والا اپنے گھر والوں میں بہت ہی نرمی، لطف اور بے تکلفی کا برتاؤ فرماتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات حضرت والا کے گھر میں تشریف لانے کے وقت اگر کسی کام میں مشغول ہوتی تو حضرت والا نے نہایت لطف آمیز لہجے میں فرمایا، ہم تو دن بھر کے کام کے بعد تھکے تھکائے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو راحت دینے کی غرض سے تمہارے پاس آتے ہیں، اور تم اس وقت بھی اپنے کام میں لگی رہتی ہو، بے تکلفی کی ذات۔ فرمایا اگر عورت مہر معاف بھی کر دے تب بھی مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر بھی مہر ادا کرے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ خود ہی احسان کرنا زیبا ہے، نہ کہ الٹا ان کا احسان لینا۔ حتی الامکان مرد ہے، اللہ رب العزت نے اسے قوت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو احسان ہمیشہ اس کی طرف سے ہونا چاہیے، ہمیشہ احسان اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن احسان جتلانا یہ احسان کرنے سے بھی زیادہ، احسان نہ کرنے سے بھی برا ہے۔ احسان جتلانا احسان نہ کرنے سے بھی برا ہے۔ ارے میاں احسان جتانا تو اچھا تھا کہ تم احسان کرتے ہی نہیں، تو احسان مرد کو زیبا دیتا ہے، ہمیشہ یہ احسان کرنے والا ہو۔ ہاتھ والا بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے کے عام طور سے بہت تاکید کرتے رہتے تھے کہ عورتیں بیچاریاں ہر طرح کے بس شوہر کے رحم پر ہوتی ہیں، سوائے شوہر کے ان کا اور کون ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ابا کا گھر، اپنے اماں کا گھر اور اپنے نہ جانے کتنے خاندانوں کو چھوڑ کر ایک شوہر کے در پہ آ جاتی ہیں، لہذا بہرحال رحمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی عورتیں تو عموماً اپنے شوہر کی فدائی ہوتی ہیں، ان کے اوپر تشدد تو اور بھی بے رحمی ہے۔ عموماً افویب بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے حوریں، جن کی صفت قرآن مجید میں ہے قاصرات الطرف، فرمایا کہ ہمیشہ ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں اور اپنے مردوں کے سوا کہیں نہیں پڑتی، چنانچہ مردوں میں تو نامحرم کے وسوسوں سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو، اور شریف عورتیں قریب سبھی ایسی ہیں، ان کو کبھی عمر بھر کسی غیر مرد کا وسوسہ تک نہ آیا۔ خیر کا ماحول تھا، خیر کا ماحول تھا، گھر کی خواتین ہوا کرتی تھیں، گندگیاں ہوا کوئی نہیں کرتی تھیں، تو ان کی ساری محبتوں کا محور اور مرکز ان کا شوہر ہوا کرتا تھا۔ ہاں
اور وہ اسی کی انتظار میں رہتی تھی اور اسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی، اسی سے بات کرنا چاہتی تھی، اسی سے بے تکلفی کی باتیں کرنی چاہتی تھی. ایک دم آزاد عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس دکان پہ چلی گئی، اس بازار چلی گئی، ادھر وقت گزار لیا، ادھر وقت گزار لیا، ان کو تو اپنے مردوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی. اور ایک ہوتی ہے وہ اپنے شوہروں کے ہی انتظار میں رہتی. ظاہر ہے وہ دیندار ماحولوں میں عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے. تو پھر اہل دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اپنے گھر والوں کو پر لطف کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ ان کے گھر میں اور کون ہے، ان تو باہر جانا نہیں اور کسی کے ساتھ بے تکلفی ہے نہیں، یا بچے ہیں یا اس کا شوہر ہے، تو ان کے ساتھ اور زیادہ نرمی کا معاملہ اور شفقت کا معاملہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے. حضرت والا کو اپنے دونوں گھروں میں راحت و عافیت کا بہت ہی زیادہ خیال رہتا ہے، چونکہ دونوں کے بیماریوں کے علاج کے لیے متعدد بار ہر قسم کی تکلیفیں اخراجات برداشت فرما کر دور دور کے شہروں میں خود اپنے ہمراہ لے گئے اور بعض دفعہ زنانے کے شفا خانوں میں بھی ٹھہرا کر ان کا علاج کرایا. حضرت والا دوسرے کے حفظ حقوق کا غیر درجہ اہتمام ہے اور یہ حضرت والا کی خصوصیات خاصہ میں سے. چنانچہ اگر کبھی تھوڑا سا بھی مسجد کا گرم پانی وضو سے بچ جاتا تو اس کو بھی سقا محفوظ کر لیتے تاکہ مسجد کا اتنا سا مال بھی ضائع نہ ہو جائے. اسی طرح حضرت والا صفائی معاملات اور امانات کو خلط سے محفوظ رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. معاملات کی صفائی یہ بھی آپ کا خاصہ تھا. ایک صاحب نے دریافت کیا ترک فضول کا معیار کیا ہے کہ فضولیات کو چھوڑ دینا. فرمایا اس کا معیار کیا ہے؟ تو فرمایا یہ امر اجتہادی ہے. اجتہاد سے یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ بات ہم نہ کہیں گے اور یہ کام ہم نہ کریں گے تو اس میں کوئی دینی دنیاوی نقصان تو نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو نہ کرو. اگر یہ بات ہم نہیں کریں گے اور یہ نہ کریں گے تو اس سے کوئی دینی یا دنیاوی نقصان تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کی عادت بناؤ. تو اس سے اپنا یا دوسروں کا خفیف یا شدید دنیاوی یا دینی ضرر تو نہیں ہوگا. اگر ایسی بات تو کہی جائے جو ایسی نہ ہو نہ کہی جائے. ابتدا میں یہی معیار بہتر ہے. شروع میں تو آدمی اسی کی عادت ڈالے کہ اگر اس بات کو نہ کروں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، کسی کا ہلکا سا بھی نقصان نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو پھر نہ کرے، یا ایسا کام کرنے سے بچ جائے کہ جس سے کسی کا نقصان نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی. انہی صاحب نے دریافت کی احباب سے تفریح طبع کے لیے کلام کرنا یہ بھی فضولیات میں داخل ہے یا اس کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو کس حد تک؟ تو فرمایا اوپر کے معیار سے تو ظاہراً خارج ہے، لیکن اس کے بالکلیہ ترک سے اکثر طبیعتوں میں ملال کیفیت پیدا ہونے کا فطور قریب ہو سکتا ہے جو ایک خفیف سا نقصان ہے. باقی حد اس کی یہ ہے کہ ایسے وقت اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کا کسی قدر اشتیاق طبیعت میں رہ جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں کی تباہ کی تفریح کے لیے ایسی بات کر دینی چاہیے، کرنا جائز ہے، یہ فضولیات میں نہیں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ساری کسر وہیں پوری کر لی جائے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بسا اوقات بے تکلفے میں کیا کرتے تھے. اب مثال کے طور پہ خاتون آئی کوئی چیز مانگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا بھائی اونٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. اب اونٹ کا بچہ دے دو، سیدھے سیدھے بولے اونٹ دے دو، لیکن آپ نے اس کی تفریح تباہ کے لیے کہا اونٹ کا بچہ دے دو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گی؟ ہاں آپ نے فرمایا بھائی جو اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. تو آپ دل جوئی بھی کیا کرتے تھے، آپ دل جوئی بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ بھائی بس کوئی ہاتھ آ گیا تو اب اس کی خیر نہیں. اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ دلوں میں ٹھیک ہے نا زخم لگتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، اچھی چیز نہیں. ایک حد ہو، ایک حد ہو تو اس سے دوستیاں تعلقات اچھے رہتے ہیں. کیونکہ ہم تو اصل میں وہ بالکل وہ ہے نا آزاد ہے. جب شروع ہوتے ہیں تو بس پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں گے سفر میں جب آدمی جاتا ہے، سفر میں جب عام طور پہ تو سفر میں جب آدمی جاتا ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب زیادہ بے تکلف کی اسی سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. سفر میں عام طور پہ آدمی جس سے زیادہ بے تکلف ہوتا ہے اسی سے گڑبڑ ہوتی ہے، اور جو درمیان میں چل رہا ہوتا ہے وہ صحیح چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانی طبیعت، مزاج، نفسیات سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ کون باخبر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب بھی دیکھیں کہیں بھی آپ سفر کر رہیں گے 10 دن 5 دن 3 دن 2 دن، جہاں زیادہ بے تکلف ہوگی وہاں آخر میں گڑبڑ ہوگی.
انسان ہے نا, وہ کتنی سنے گا, کبھی تو پھٹے گا, کتنا برداشت کرے گا, کبھی تو بولے گا. انسان ہے, بولتا ہے وہ. اور اگر اس موقع پہ نبی بول سکا تو وہ اندر زخم تو لے گا, تکلیف تو اسے ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ بہت خوبصورت زندگی دے کر گئے, بہت خوبصورت معاشرت, بہت خوبصورت معاشرت, دل جوئی بھی ہو ساتھیوں کی, ہاں, اور ساتھیوں کی طبیعت کی جسے کہیں گے نشاط کا بھی اہتمام ہو, لیکن احترام بھی ہو, انہیں عزت بھی دی جائے, انہیں احترام بھی دیا جائے, ان کا خیال بھی رکھا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے تعلقات میں استحکام آتا ہے, اس سے دوستیوں میں اور زیادہ خوبصورتی آتی ہے. پھر مزہ آتا ہے, سفر میں مزہ آتا ہے, سفر میں مزہ آتا ہے, زندگی میں ساتھ رہنے کے ساتھ مزہ آتا ہے, ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. فرمایا کہ خواص مسلمان, فرمایا استغنا, حسن زن, ترحم, اعتماد, یہ سب شجاعت کے لوازمات میں سے اور مسلمانوں کے خواص ہیں, یہ دوسرے قوموں میں نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کی خصوصیات, مستغنی ہونا, حسن زن رکھنا, رحم کرنا, قابل اعتماد ہونا, ہاں, یہ آدمی کی شجاعت کی خصوصیات ہیں کہ یہ آدمی بہادر ہے, یہ آدمی بہادر ہے, استغنا ہے, حسن زن رکھتا ہے, قابل اعتماد ہے, رحمت اور شفقت اس کے دل کے اندر ہے. یہ شجاعت کے لوازمات میں سے, جو آدمی بہادر ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور فرمایا یہ صرف مسلمانوں کی خصوصیات ہے, صرف مسلمانوں کی خصوصیات ہے. ٹھیک ہے نا, صرف مسلمانوں کے پاس. فرمایا ذہن کے بڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں, فرمایا ذہن کے بڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں, حافظے کی قوت کے لیے تقویت دماغ کی ضرورت ہے. پھر فرمایا تقوی کی برکت سے علوم صحیح ذہن میں آ سکتے ہیں, مگر خود ذہن تقوی سے بڑھتا ہے, خود ذہن تقوی سے بڑھتا ہے. جیسے کسی شخص کی بینائی کمزور ہو تو تقوی سے نہیں بڑھتی, ٹھیک ہے نا, لیکن ذہانت بڑھتی ہے. فرمایا بلا وجہ کسی کی طرف سے بدگمانی کرنا جائز ہے, مگر بدگمانی کی ناجائز ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا دنیا بھر کو سچا ہی سمجھتا رہے, بلکہ اگر کسی کی کوئی بات دل کو قبول نہ کرے اور اس کے قول کے سچا ہونے میں کسی وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے تو وہاں پر گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس قائل کو یقیناً جھوٹا نہ سمجھے, لیکن احتمال پیدا ہو جائے جس سے معاملہ احتیاط کا کرے. ہاں, بدگمانی نہ کرے کسی سے, لیکن بدگمانی کا مطلب ہی نہیں کہ ہر ایک کو سچا سمجھ دھوکہ کھاتا رہے, ہر ایک کو سچا سمجھ کے دھوکہ کھاتا رہے. ہاں یہ ہے کہ جھوٹا ہونے کا یقین نہ کرے, جھوٹا ہونے کا یقین نہ رکھے, البتہ جسے کہیں کہ احتیاطاً پھر اس سے معاملہ بھی نہ کرے, احتیاطاً اس سے معاملہ بھی نہ کرے. فرمایا تم کو جو لوگوں کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے اندر فلاں فلاں عیب ہے, اگر تم اس کا یقین نہیں کر لیتے, نہ اس بدگمانی کے مضمون کو زبان سے بیان کرتے ہو, نہ اس شخص کے ساتھ برتاؤ ایسا کرتے ہو جیسا کہ تم کو اپنے متعلق گمان ہوتا ہے, اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں تو پھر تمہاری اس بدگمانی پر پکڑ بھی نہیں. ایک صاحب نے لکھا, میری تمنا ہے اور یہ فکر رہتی ہے کہ یکسوئی اور دل جمی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے. تحریر فرمایا گو حضور اختیاری نہیں لیکن احضار اختیاری ہے. ہاں, اس نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ نماز پڑھنے میں دل جمی اور یکسوئی ہو جائے. فرمایا یہ اختیاری نہیں, لیکن اس کی کوشش اختیار میں ہے, بس یہ کر لو, یہ کافی ہے, یہ کافی ہے. کیونکہ خیال کا روکنا اس کے بس میں نہیں ہے, خیالات کا روکنا اس کے بس میں نہیں ہے, لیکن خیال لانا اس کے بس میں, لائے نہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. عارف طالب دنیا نہیں ہوتا, زہد اس کا طریق کا پہلا قدم ہے. جو اللہ کی پہچان کر لیتا ہے, اللہ رب العزت اس کے دنیا کی طلب سے محفوظ فرما دیتے ہیں, جس کے معنی یہ ہیں کہ دل سے دنیا کی محبت اور طلب نکل جائے. عارف طالب دنیا نہیں ہوتا, طالب آخرت ہوتا ہے. بقدر ضرورت اگر اس کے پاس دنیا آ بھی جائے تو دنیا کو استعمال ضرور کر سکتا ہے, لیکن اس کی محبت میں فدا نہیں ہوتا, اور اسے اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض اغنیاء بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے, ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال بھی تھا, مگر پھر بھی وہ طالب دنیا نہ تھے. خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور مصارف خیر میں خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتے.
فرمایا خود مال کو خدا کی نعمت سمجھ کر اس ہاتھ میں جوتا نہیں لیتا جس میں روپیہ ہوتا ہے. پھر فرمایا نعمت کی تحقیر کا کسی کو کیا حق ہے؟ نعمت وہ چیز ہے کہ ہمارے یہ سارے لمبے چوڑے دعوے کمالات کے یہ تبھی ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں. ہم تو نعمتوں کے محتاج ہیں، ہم تو نعمتوں کے محتاج ہیں. بس اللہ کی نعمت کو محتاج بن کے اور شکر کر کے استعمال کرو، انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک. اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. نستغفر الله ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.